بسم اللہ الرحمن الرحیم. داشت جنو از قلم این رائٹس قسط نمبر 26 پارٹ 2. آر کے ایگل گرل نے اس کے کندھے پر سر رکھا. کیا کام ہے؟ کیسے بھائی ہو تم؟ ہاں بہن پاس آ کے بیٹھے تو اس سے ایسے کہتے ہیں؟ ایگل گرل منہ بناتے ہوئے بولی. کیونکہ اس بہن کو جب کام ہوتا ہے تب بھی میرے ساتھ میٹھی بنتی ہے. آر کے نے بھی اسی طرح منہ بنایا. کیا کام ہے؟ اسے اداس ہوتے دیکھ پوچھا. ڈیول سے بات کرو گے تم؟ کس بارے میں؟ آر کے کو گڑبڑ کا احساس ہوا. وہ کل ڈیول ٹاور کے آفس میں کیمرے لگا کر آیا تھا نا. وہ کیا؟ آر کے نے غصے سے دیکھا. مجھ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. آر کے نے ضبط کرتے منہ پہ ہاتھ پھیرا. میرے پیارے بھائی ہو نا، ڈیول کو سنبھال لینا. ایگل گرل بہن کی خاطر اتنا نہیں کر سکتے؟ مرواؤ گی مجھے تم؟ نہیں مرتے، اب جاؤ. آر کے کو دھکا دیا. بے فیض. آر کے منہ کے الٹے سیدھے زاویے بناتے اللہ کا نام لیتے ڈیول کے آفس میں داخل ہوا. ایگل گرل سے کہہ دو وہ 4 دن تک سوشی کھائے گی اور اسے کھانے کے بعد آدھے گھنٹے تک پانی نہیں پینا. آر کے بولنے سے پہلے ڈیول بولا. ڈیول تمہیں پتہ ہے اسے سوشی کے نام سے کتنی چڑ ہے؟ آر کے نے اسے منانا چاہا. یہ اسے کیمرے ڈسکنیکٹ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. آر کے چپ کر گیا. وہ جانتا تھا غلطی ایگل گرل کی ہے. ایلف اور ایڈی سے کہنا کام کی طرف دھیان دیں. ایک کو محبوبہ سے فرصت نہیں اور دوسرے کو بیوی سے. ڈیول کی بات پہ آر کے نے ہنسی کنٹرول کی. ڈیول، ایڈی کی بیوی تمہاری بھی کچھ لگتی ہے. ڈیول کے گھورنے پہ آر کے باہر چلا گیا. کیا کہا ڈیول نے؟ ایگل گرل نے بے چینی سے پوچھا. ڈیول نے کہا تم نے 4 دن صرف سوشی کھانی ہے اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ پانی نہیں پینا. آر کے صوفے پر بیٹھا. ایگل گرل گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھی. آر کے میں نہیں کھانی، جرجری لیتے کہا. یہ بات ڈیول سے جا کے کہو، مجھ سے نہیں. آر کے صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گیا. اس کی بیوی ہوتی نہ تو مزہ آتا. ایگل گرل دل ملاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی. ڈیول کیمرے میں زریز خان کو دیکھ رہا تھا جو سویا ہوا تھا. یہ کیسے زندہ ہے؟ 5 گولیاں لگی تھی اسے. ڈیول سوچ میں پڑ گیا. کتنے دن ہو گئے ہیں ڈیول کو اپنی این سے ملے. ڈیول کی آنکھیں مسکرائی. آر کے سے کیا کہا تم نے؟ ایڈی آفس میں داخل ہوا. جو کہا ہے صحیح کہا ہے. تمہاری معلومات کے لیے بتا دوں، میری بیوی تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے اس سے ملنے گیا تھا. ایڈی کو غصہ آ رہا تھا. طبیعت ٹھیک ہے اب ان کی، سیدھی طرح کہہ دے. رومانس کی کمی ہو رہی تھی آپ کو. شرم تو آتی نہیں ہے تمہیں باپ سے اس طرح بات کرتے ہوئے؟ باپ آپ گھر ہیں، یہاں پر میں بوس ہوں. ڈیول سنجیدگی سے بولا. تمہاری شادی کروا دینی چاہیے اب مجھے.
بیوی آئے گی تو تمہارا یہ ہلا ہوا دماغ درست کرے گی تمہیں۔ ڈیول کے گھورنے پر ایڈی چپ کر گیا۔ ایسے گھورنے کی ضرورت نہیں ہے، جا رہا ہوں کام کرنے۔ ایڈی باہر نکلا تو ایلیف آفس کی طرف آ رہا تھا۔ کیا ہوا ایڈی؟ بیوی لا کے دو اسے، دماغ درست ہو اس کا۔ ایڈی غصے سے بھرا چلا گیا۔ ڈیول کیا ہوا ہے؟ محبوبہ کو دیکھنے سے فرصت مل گئی تمہیں؟ ایلیف نظریں جھکا گیا۔ کام کی طرف دھیان دو، محبوبہ کی تصویر کو بعد میں تاڑ لینا۔ ڈیول بے حد غصے سے بولا۔ ایلیف باہر چلا گیا۔ صحیح کہہ رہا تھا ایڈی، اس کی شادی کر دینی چاہیے، خود جو اتنے دنوں سے اپنی این کو نہیں ملا۔ ادھر آؤ، میں کرواؤں تمہاری شادی۔ ڈیول آفس سے باہر آیا۔ ایلیف وہاں کھڑا بڑبڑا رہا تھا۔ ڈیول میں جا رہا تھا۔ اچھا، جا رہے تھے؟ ڈیول نے تنزیاز کی طرف دیکھا۔ ایلیف نے وہاں سے نکلنے میں ہی بھلائی سمجھی۔ پاگل ہو گئے ہیں سارے۔ ہیرا اور میرم انیسہ کے جانے کے بعد آج کالج گئی تھی۔ انیسہ کے شوہر کو شرم نہیں آتی؟ ایسے کون لے کر جاتا ہے بیوی کو؟ 12 سال بیوی کی یاد نہیں آئی، اور اب میری بیوی۔ جب سے میرم نے اسے مکمل بات بتائی تھی وہ غصے سے بولی جا رہی تھی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ میرم کا چہرہ اٹھایا جو نیچے کیے رو رہی تھی۔ مجھے ملنا اپنی بہن سے، روتے ہوئے بولی۔ میرا دل کر رہا ہے میں اس کے شوہر کا سر پھاڑ دوں۔ میرم نے ہیرا کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ آپ کا نام ہیرا ہے؟ ایک لڑکی ان کے پاس آئی۔ جی کہیں۔ آپ کو میم بلا رہی ہیں، روم نمبر 40 میں۔ اوکے، میں آتی ہوں۔ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ میں آتی ہوں میرم۔ ہیرا کھڑی ہو گئی۔ ویسے بلا کون رہا ہے؟ کون سی میم رہی ہیں؟ پتہ نہیں یار، دیکھ لیتی ہوں جا کے۔ چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، باہر ویٹ کرنا میرا، میں وہیں آ جاؤں گی۔ میرم نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہیرا روم نمبر 40 میں داخل ہوئی جب کسی نے دروازہ لاک کر دیا۔ آپ؟ ہیرا نے منہ کھولے زید شاہ کو دیکھا۔ جی میم، دروازے کے ساتھ ٹیک لگائی۔ آپ کو شرم نہیں آتی جھوٹ بول کر اسٹوڈنٹ کو کمرے میں بلاتے ہوئے؟ غصے سے ہیرا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس اسٹوڈنٹ کو بلایا ہے جو کچھ دنوں میں میری شریک حیات بننے والی ہے۔ وہ پرسکون کھڑا جلے پہ تیل چھڑک رہا تھا۔ میں نے آپ کو نہ کر دی تھی مسٹر زید احمد شاہ، اور میں نے آپ کی نہ قبول نہیں کی تھی مسز ہیرا زید ٹو بی۔ چلتے ہوئے اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا۔ میں کبھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ ہیرا آپ سے تم تک آ گئی۔ تمیز سے بات کرو لڑکی۔ جب سامنے والے میں تمیز اور شرم نہ رہے تو بدتمیز بننا پڑتا ہے۔ آج کے بعد مجھے تم مت کہنا، بہت برا پیش آؤں گا لڑکی۔ زید خود پہ ضبط کرتے بولا۔ کیا کرو گے تم؟ ڈرتی نہیں ہوں تم سے میں، ہیرا احمد راجپوت ہوں، سمجھے تم؟ غصے سے کہتے ہوئے اپنی طرف اشارہ کیا۔ زید نے اس کا بازو پکڑتے دبوچا۔ اس نے سسکی دبائی۔
ہیرا احمد راجپوت تمہارے سامنے زید احمد شاہ ہے، جس نے کبھی ہار نہیں مانی۔ زید خود پہ ضبط کرتے بے حد سرخ ہو گیا، جیسے ابھی خون نکل آئے گا۔ اس دفعہ ہارو گے تم زید شاہ؟ تمہارے خام خیالی میں مسز زید شاہ ڈوبی۔ مسز زید شاہ پر زور دیا گیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، تمیز سے بولو جانے من۔ اس کی آنکھیں مسکرائی۔ تمیز؟ مائی فٹ! زید نے اس کے بازو پہ زور دیا۔ ہاتھ چھوڑو! اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمیز سے کہو، شفقت کا مظاہرہ کرتے اس کے بازو پر اپنی گرفت سخت کی۔ کبھی نہیں بولوں گی، ہر لفظ کو چبا کر بولا۔ آنسو پر کنٹرول کرنا چاہا لیکن وہ بہتے گئے۔ زید نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ ہیرا نے سلیو اوپر کیا۔ خون کی گردش رکنے کی وجہ سے ساری جگہ نیلی ہو چکی تھی۔ زید نے ایک نظر دیکھتے رخ دوسری طرف کر لیا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اوہ ریئلی مسٹر زید؟ جیسے میرا ہاتھ چھوڑا ہے ایسے ہی میری جان بھی چھوڑ دو، ہیرا پیچھے ہوتی چلائی۔ جانے من، جان کو نہیں چھوڑا جاتا۔ زید نے محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ آگ لگا دوں گی تمہاری ان آنکھوں کو اگر دوبارہ مجھے ایسے دیکھا۔ میری بات یاد رکھنا، ایک دن تمہاری یہ ناپ بہت برے طریقے سے ٹوٹے گی۔ زید چیئر پہ بیٹھ گیا۔ اچھا، اور تم توڑو گے؟ ہیرا نے جیسے اس کا مذاق اڑایا۔ میں نہیں، وقت توڑے گا۔ دیکھتے ہیں زید احمد شاہ وقت کس کو توڑتا ہے۔ اس کے سامنے چیئر پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی۔ ٹوٹا ہوا کیا ٹوٹے گا؟ منہ پہ بات کرتے ہیں، بزدلوں کی طرح منہ میں بڑبڑاتے نہیں ہیں۔ ہیرا کو اس کا منہ میں بڑبڑانا بے حد برا لگا۔ کل میں آؤں گا تمہارے گھر، اگر تم نے ہاں نہ کی تو مجھ سے برا تمہارے لیے کوئی ثابت نہیں ہوگا۔ میرا جواب جو تھا ہمیشہ وہی رہے گا، نہیں۔ ایک بار پھر سوچ لو۔ زید نے ایک موقع دینا چاہا۔ 1000 بار بھی سوچوں تب بھی جواب نہیں ملے گا تمہیں۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ زید کچھ نرم پڑ گیا۔ وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی رضامندی سے نکاح کرنا چاہتا، لیکن وہ بدتمیزی کیے جا رہی تھی۔ ایک بات کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو تم؟ ایک دفعہ کہا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ تم جیسا بے غیرت مرد نہیں ہوگا کہیں۔ اتنا ہی شوق ہے زبردستی ہاں کروانے کا تو اپنی بہن شٹ اپ، جسٹ شٹ یور ماؤتھ ہیرا راجپوت۔ زید غصے سے پاگل ہوتا دہارا۔ تم جیسے امیر زادے ہوتے ہی عیاش ہیں، تم لوگ کا خون ہی ایسا۔ ہیرا اور زہر اگلنے لگی تھی جب کمرے میں تھپڑ کی آواز گونجی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ پہلے سوچا تھا پیار اور عزت سے مناؤں گا تمہیں، لیکن یہ بھول گیا میں ناپرست انسان کبھی پیار محبت سے نہیں مانتا۔ زید نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ باندھے۔ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ وہ تو قیامت تک نہیں چھوڑوں گا۔ ہیرا کی بچی کہاں رہ گئی؟ میڈم کی اناؤنسمنٹ ہوئی وہ چلی گئی۔ سارا کالج فارغ ہو چکا تھا۔
چھوڑو مجھے، ہیرا نے رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ زید نے ٹائم دیکھا، 4 بج گئے تھے۔ چلے جانے من، زید نے اسے کندھوں پہ اٹھایا۔ چھوڑو مجھے، زید نے اسے کھڑا کر کے منہ پہ ٹیپ لگا دی۔ زید اسے بیک سائڈ سے نکال کر فارم ہاؤس آیا، اسے کمرے میں بند کر دیا۔ قاضی کا انتظام کرو۔ جی سر۔ گارڈ باہر چلے گئے۔ زید کمرے میں آیا، وہ زمین پہ بیٹھی تھی۔ کچھ دیر تک قاضی آنے والا ہے، یہاں سے ہاں نکلے۔ اس نے ہیرا کے ٹیپ لگے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ اور اگر یہاں سے ہاں نہیں نکلا تو تمہارے اس سو کولڈ بھائی کو۔ زید بات مکمل کیے بغیر چپ ہو گیا۔ آواز نہ آئے، اس کے منہ سے ٹیپ ہٹا دی۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھا۔ زید باہر چلا گیا، وہ خود پہ کنٹرول نہیں کھونا چاہتا تھا۔ بہت شوق ہے نا مجھ سے نکاح کرنے کا تمہیں؟ دن میں تارے نہ دکھائے تو پھر کہنا۔ آنسو صاف کیے، زید قاضی کے ساتھ کمرے میں آیا۔ زید صوفے پر بیٹھا۔ قاضی صاحب نکاح شروع کریں۔ بیٹا، لڑکی کی رضامندی شامل ہے؟ قاضی کو شک ہوا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ لگ تو نہیں رہا۔ قاضی نے ہیرا کی طرف دیکھا جو غصے سے بیٹھی تھی۔ راضی ہے قاضی صاحب، بس دماغ کی ڈلی ہے۔ ہیرا نے گور کر دیکھا۔ قاضی صاحب نے نکاح کے کلمات بولے۔ زید نے قبول ہے کہہ کر سائن کیے۔ ہیرا نے خود پہ ضبط کرتے سائن کیے۔ اللہ آپ دونوں کے رشتے میں برکت پیدا کریں، قاضی صاحب کہہ کر چلے گئے۔ نکاح مبارک ہو مسز زید شاہ، اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ چھوڑو مجھے، میرا بازو، اس نے مزاحمت کی۔ بیگم اب تو موقع ملا ہے تمہیں پکڑنے کا۔ یوں کہو اپنی اوقات دکھانے کا موقع ملا ہے۔ ہاتھ میں رہو لڑکی، ابھی ہاتھ پار کی ہی کب ہے؟ ہیرا نے اس کا گریبان پکڑا۔ مجھے زبردستی کرنے پہ مجبور نہ کرو، زید خود پہ ضبط کر رہا تھا۔ مجھے دھمکا کر نکاح کیا، وہ زبردستی نہیں تھی؟ وہ چلائی۔ تمہاری زبان درازی کا نتیجہ ہے۔ وہ پرسکون تھا۔ گھر کب لے کے جاؤ گے مجھے؟ وہ سوچتے ہوئے بولی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے من؟ ہمت نہیں ہے اپنے کارنامے گھر بتانے کی؟ تمہیں اس بات کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ اپنا گریبان چھڑوا کر صوفے پر بیٹھا۔ زید اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے اپنے آپ کو دیکھا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز کھڑی تھی۔ میرا دوپٹہ، زید نے اپنا ہاتھ اوپر کیا جس میں دوپٹہ تھا۔ ہیرا دوپٹہ پکڑنے لگی، وہ لڑکھڑا کر اس کی گود میں گری، اٹھنے لگی جب زید نے اس کے گرد حصار بنایا۔ چھوڑو مجھے، بیگم سیدھی طرح کہہ دیتی میری گود میں بیٹھنا ہے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم جیسے کی گود میں بیٹھنے کا، ہیرا نے کہتے حقارت سے منہ پھیر لیا۔ کوئی بات نہیں، ہو جائے گا شوق بھی۔ مر جاؤں گی لیکن یہ شوق نہیں پالوں گی۔ اس کی گود سے نکلنے کی کوشش کی۔ اتنے بڑے دعوے نہیں کرتے۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ زید نے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔
ہیرا اس کے سینے پر تھپڑ مارنے لگی۔ زید نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجازی خدا پر ہاتھ نہیں اٹھاتے ناپرست بیوی۔ چھوڑو مجھے کمینے انسان، زید کے ہاتھ کو اپنی کمر پر حرکت محسوس کرتے چلائی۔ ابھی تو کمین کی دکھائی ہی نہیں ہے میں نے، زید کہتے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ وہ اس کے کندھے پر مکے جڑ کر پیچھے کرنا چاہا۔ زید اس کی سانسیں رکتے محسوس کرتے پیچھے ہوا۔ تم جیسا انسان اپنے اوقات دکھا، مجھے مجبور مت کرو میں تمہاری فضول کوئی سچ کر دکھاؤں۔ زید نے اس کی بات کاٹتے منہ دبوچا۔ یہ صوفے پر دھکا دے کر باہر چلا گیا۔ ہیرا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جاری ہے ایپیسوڈ نمبر 27 انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگی۔